یہ خبر اب آپ لوگ سنیں کہ سعودی عرب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہو گیا ہے پاکستان کو۔ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے وزارت خزانہ کی جانب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈ 15 اپریل 2026 کو موصول کیا ہے۔ تو یہ جناب سعودی عرب سے $2 ارب کا فنڈ پاکستان کو موصول ہو گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہو گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 اپریل 2026 کو موصول ہوا۔ تو ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں ایک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں اسے بھی وسعت دے رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ $2.5 ارب ہمارا UAE نے واپس لیا۔ اس نے یہ ٹریگر کیا کہ ہمیں نئے فنڈز جو ہیں وہ ریزروز کی پوزیشن کو اس وقت جو $16.4 ارب پہ ہے، وہ جو تقریباً $14 ارب سے نیچے چلی گئی، اگر یہ $2.5 ارب جائے، ابھی کلیئر نہیں ہے کہ $2.5 ارب UAE میں واپس جانا ہے کہ 3.5 جانا ہے، بیکاز آئی تھنک 1 بلین شاید لیٹر آن ڈیو ہے۔ اگر ہم $2.5 ارب واپس کریں تو دیٹ مینس کہ وی ول فال بلو $14 بلین۔ یہ ایک انکمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے، بیکاز یہ ہمارے 3 ماہ کی امپورٹس جو 15 ارب بنتے ہیں اتنا بھی نہیں کور کرتا اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو۔ تو اتھارٹیز نے وہ ریفر کریں ٹو سعودی عربیہ، ہمارا ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے۔ خاقان صاحب، تھوڑا سا کچھ یہ اپڈیٹس بھی ہیں کہ پاکستان نے $3 ارب واپس کرنے، اس کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ $2 ارب کل ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ جی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ چونکہ UAE نے وہ ڈپازٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہوتا ہے، اور ہر سال وہ جسے کہتے ہیں ری پروفائل ہو جاتا تھا، انہوں نے اس کو پھر 2 منتھلی ری پروفائلنگ شروع کی اور منتھلی کی، اور یہ کانفلکٹ سے پہلے ہو گیا تھا، فروری 27 سے پہلے ہی مہانہ پہ آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو واپس مانگ لیا، تو اس کو ہمیں ریفربش کرنا تھا اپنے اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ IMF کے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ ہے کہ جب 30 جون آئے گا تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر $17.5 ارب پہ ہوں گے۔ اگر اس میں سے یہ 3 ارب جو آپ کہہ رہی ہیں نکل جاتا تو ہم تو $14.5 ارب پہ آ جاتے۔ تو اس کو ریفربش کرنے کے لیے ہم نے سعودی عربیہ سے جا کر یہ کیا کہ ایک اسی ڈپازٹ کو UAE کو کائنڈ آف ریپلیس کر دیا وتھ ڈپازٹ فرام سعودی عربیہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان دا شارٹ ٹرم یہ مینجمنٹ ضروری ہے، بیکاز 3 ماہ سے جب آپ کے ریزروز کا بفر نیچے چلا جاتا ہے، سوچئے یہ وار ہو رہی ہوتی اور ہمارے ریزروز 5, 8, 10 بلین ڈالر کے ہوتے تو ہم کہاں تیل کی پیمنٹ کرتے، ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے۔ سو چونکہ $16 ارب کے ریزرو تھے تو ایک اچھا بفر تھا، پر ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ A سے پیسے لے کر B کو دے دینا اور B سے پیسے لے کر C کو دے دینا از ناٹ اے ورکیبل سولوشن فار پاکستان۔ آج بھی 13-14 ارب کے ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہم نے ان کنٹریز سے سالانہ کی بنیاد پر لیے تھے۔ چائنا کا بھی ہے، قطر کا بھی ہے، اب تو سعودی عربیہ کا $7 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی جب تک فنڈامنٹلی ایکسپورٹس، FDI اور ڈائسپورا کی جو ایکوٹی ہے، یہ 3 چیزیں، FDI مینس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیں ہم ایسی جو کہ ایکسپورٹ بوسٹنگ ہو، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہم اپنی جو نظام کار ہے انرجی سے لے کر ریگولیٹری فریم ورک تک اس کو ٹھیک کریں، اور ڈائسپورا ایکوٹی وچ مینس کہ اگر ہمارے بہن بھائیوں کے مڈل ایسٹ میں، یورپ میں فنڈز ہیں، اس کو لینے کی کوشش کریں انٹو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ۔ یہ سسٹینیبل ایکسٹرنل اسٹیبلٹی ہے، جو ابھی لوگوں سے پیسے لے کر اسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے لون سے اور ڈپازٹ سے، اس سے یہ بہتر اسٹیبلٹی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خاقان صاحب، آپ نے پروگرام وقت نکالا اور